میرے بیٹے کی جب بھی شادی ہوتی تو شادی کی پہلی رات چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر آتا، اپنی دلہن کو طلاق دے دیتا۔ میں جتنا بھی پوچھتی نہ ہی وجہ بتاتا نہ لڑکی۔ اس وجہ سے میرے بیٹے کی بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ خاندان میں کوئی اسے لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اب کی دفعہ میں نے بیٹے کی شادی تو دلہن کی جگہ لہنگا پہن کر بھانجی کو سٹیج پر بٹھا دیا، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے آدھی رات کو جو مجھے آ کر بتایا کہ میرا نام آمنہ ہے، ہم لوگ ایک چھوٹے شہر کے رہائشی ہیں۔ چھوٹے شہروں کے بھی اپنے ہی مزاج ہوتے ہیں۔ زندگی تیز رفتار کسی سرپٹ گھوڑے کی طرح نہیں بھاگتی، اور نہ ہی کسی پہاڑی گاؤں کی طرح ایک ہی لینڈ اسکیپ پر رکی رہتی ہے، بلکہ سب خرام ہوا کے جھونکے کی طرح ماحول کو عطر بیز کرتی پرسکون ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ یہی سادگی اور پرکاری یہاں کے باشندوں کے مزاج کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ اس طویل تمہید کا مقصد یہی بتانا تھا کہ میں اور میری اولاد بھی کچھ یہی مزاج رکھتے تھے۔ روحان میرا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری ساس سسر کو اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا شوق تھا۔ ویسے تو یہ شوق ہر والدین کو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، مگر میرے شوہر ان کے بڑھاپے کی اولاد تھے تو انہیں یہ حسرت زیادہ تھی۔ ان کی خواہش کے برعکس میرے شوہر کو بچوں کے لیے کوئی جلدی نہ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد کچھ وقفے سے ہو۔ اسی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی میں انہیں یہ خوشی نہ دے پائی، اور وہ یہ حسرت دل میں لیے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے اولاد ہونے کے لیے کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہوئی، اور ہم نے پہلے علاج اور اس کے بعد دعا اور درگاہوں کے پھیرے کاٹنے شروع کر دیے۔ پھر جاگی اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی اور میری گود بھری۔ روحان میرا بیٹا میری زندگی میں بہار بن کر آیا۔ ہم نے اس کے پیدا ہونے پر بہت خوشیاں منائیں، مگر جن کی یہ حقیقی خوشی تھی، میرے ساس سسر افسوس کہ وہ یہ خوشی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یہ خوشی کچھ پھیکی سی لگی۔ میں نے شروع سے ہی اپنے بیٹے کی صحت اور تعلیم پر پوری توجہ دی۔ وہی ہماری توجہ اور محبت کا مرکز و محور تھا، کیونکہ بہت چاہنے کے باوجود اس کے بعد ہمارے ہاں مزید اولاد نہ ہوئی، اور روحان ہمارا اکلوتا بیٹا رہ گیا۔ روحان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، ویسے ہی اسے لے کر میرے ارمان بھی طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ میں یہی سوچتی کہ روحان جوان ہو جائے گا تو اس کی دلہن لاؤں گی، اس کے بچے ہوں گے تو ہمارا گھر بھر جائے گا، مگر یہ سوچتے ہوئے مجھے اکثر یہ مجرمانہ احساس بھی ہوتا کہ میرے مرحوم ساس سسر یہ خوشی دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان کے لیے اکثر فاتحہ کراتی، دعائے مغفرت کرتی، صدقہ خیرات بھی کر دیتی۔ زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری شادی بھی سب سے پہلے ہو گئی، مگر روحان کے پیدا ہوتے ہوتے میرے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ بھی اب بچوں والے تھے۔ روحان بہت پیارا لڑکا تھا، سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا۔ وقت گزر گیا، روحان کی ایجوکیشن مکمل کرتے ہی مجھے اس کی شادی کا شوق چڑھ گیا۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس کے لیے خاندان سے ہی بیوی لے کر آؤں، مگر میرے شوہر کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ خاندان میں شادی کے حق میں نہ تھے۔ ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت سی باتوں میں اچھے تھے، مگر یہی ان کی بری عادت تھی کہ وہ جس بات پر اڑ جاتے اس سے پھر واپس نہ ہٹتے۔ ان کی اسی ضد کی وجہ سے مجھے اولاد کے لیے بھی کتنی مشکلات اٹھانی پڑی تھیں، اور ساس سسر بھی اسی خوشی سے محروم ہی چلے گئے تھے۔ مگر اب کیا کر سکتی تھی، ان کی بات ماننی ہی پڑی، اور اپنی خوشی کو دل میں ایک جانب سلا دیا اور گھر گھر لڑکی دیکھنے کی مہم شروع کر دی۔ آخر کار مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میں نے وہاں رشتے کے لیے منظوری دے دی۔ روحان نے اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر میں نے اپنی خوشی میں اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، اور خوشی خوشی سب کام کرتی رہی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں شروع سے ہی اپنے بیٹے کے لیے ہر فیصلہ کرتی آئی تھی۔ اس کا اسکول ہو یا کالج ہو، اکیڈمی ہو یا ڈریس، جوتے اور گھڑی، میں نے اس کی زندگی کا ہر فیصلہ خود ہی لیا تھا، بہترین چیز اس کے لیے منتخب کی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہ رشتہ جو میں نے اس کے لیے پسند کیا ہے، یہ بھی ہمیشہ کی طرح اسے پسند آئے گا۔ پھر میری ہونے والی بہو پڑھی لکھی، سلیقہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اس وجہ سے بھی میں مطمئن تھی۔ میں دن رات شادی کی تیاری میں مصروف تھی۔ میرا بیٹا ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، مگر وہاں سے واپس آ کے بھی وہ کہاں مصروف ہوتا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ شادی کی تیاریوں میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ میں خود ہی سب کرتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی حجلہ عروسی کی سجاوٹ بھی میں نے آرڈر کر کے کروا دی تھی، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ لڑکے شادی کی پہلی رات کے لیے اپنا کمرہ سجانے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، مگر وہ تو یہاں بھی پیچھے ہی تھا۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کے اس اہم موڑ پر کوئی کمی رہ جائے۔ ہم لوگ بڑی شان اور دھوم دھام سے بارات لے کر گئے۔ روحان سرخ اور سنہری کام والی شیروانی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور میں ممتا سے مجبور ہو کر بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ ہم دلہن کو رخصت کروا کے اسی شان سے واپس گھر پہنچ گئے تھے۔ دلہن بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ تمام رسومات کر کے دلہن کو اس کے سجے ہوئے کمرے میں بھیج دیا۔ روحان کو بھی اس کے دوستوں کی محفل سے زبردستی اٹھا کر دلہن کے کمرے کی طرف روانہ کیا۔ تب کہیں جا کر اس کے دوست بھی رخصت ہوئے۔ گھر میں جو مہمان رکے ہوئے تھے، ان کے لیٹنے سونے کا بندوبست کرنے لگی۔ مہمان سب تھکے ہوئے تھے۔ کپڑے بدل کر سب بستروں پر دراز ہو گئے۔ میں نے بھی ابھی کپڑے بدلے ہی تھے۔ اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بستر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے روحان کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بے اختیار اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں گھر میں رکے ہوئے مہمان بھی اٹھ چکے تھے اور تجسس سے روحان کے کمرے کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے دیکھ کر سب نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر میں اس سب کو نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اتنی دیر میں وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ وہ ابھی بھی چیخیں مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب وحشت زدہ سا نظر آتا تھا۔ میں نے جا کے اسے گلے لگایا، تسلی دے کر پوچھا کیا ہو گیا؟ اس پر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، گھر سے باہر نکل گیا۔ میں حیران و پریشان وہیں کھڑی اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ کر گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں وہی گھر جہاں خوشیاں رقص کر رہی تھیں، وہاں ایک افراتفری کے ساتھ مایوسی اور دکھ کے سائے منڈلانے لگے۔ ہر کوئی جو مجھے کچھ گھنٹوں پہلے مبارکبادیں دے رہا تھا، اب پرتجسس سا اظہار افسوس کر کے یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا۔ مگر میں کسی کو کیا جواب دیتی، مجھے تو خود کسی بات کا علم نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بعد حواس بحال کر کے دلہن کے کمرے میں گئی اور اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر وہ بھی کچھ بول کر نہ دی۔ اس نے اسی وقت اپنے گھر فون کر دیا، اپنے میکے والوں کو بلایا۔ صبح تک وہ لوگ اس کا سارا سامان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں حیران پریشان یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ روحان 2 دن بعد گھر واپس آیا، مگر اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ ہو کر گزر گیا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ ہر طرف چہمگائیاں ہو رہی تھی، مگر میں نے سب سے یہی کہا کہ مجھ سے ہی لڑکی کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ میں نے مکمل چھان بین نہیں کی کہ لڑکی کا کریکٹر کیسا ہے۔ اس میں ضرور کچھ ایسا ہوگا جو میرے بیٹے نے شادی کی پہلی رات اسے طلاق دے دی۔
اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے پھر سے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اب کہ میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ لڑکی بھلے زیادہ پڑھی لکھی نہ بھی ہو، مگر چال چلن مشکوک نہ ہو اور پردہ دار خوبصورت لڑکی مجھے مل جائے، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس لڑکی میں ہی ضرور کوئی نقص تھا، جس وجہ سے میرا بیٹا غصے میں آ کے چیخنے لگا اور اسے طلاق دے کے بیٹھا۔ اس کے بعد مجھے پھر سے ایک لڑکی پسند آ گئی جو بہت پیاری اور معصوم سی تھی۔ میں نے ہر طرح کی چھان بین کروائی، ہر طرح سے مطمئن ہو گئی۔ وہ لڑکی پردہ بھی کرتی تھی۔ میں نے اس کی ایک تصویر لی، اپنے بیٹے کو دکھائی۔ اس نے کہا اگر آپ نے پسند کی ہے تو ٹھیک ہوگی۔ اس نے تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا تم ایک بار دیکھ تو لو۔ میری بات سن کر اس نے تصویر پکڑی۔ پہلے تو اس نے بدلی سے تصویر پر نظر ڈالی، پھر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ میں اس کے چہرے کے بگڑتے تیور دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا بولا یہ تو ڈاکٹر ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا پوچھنے لگا آپ نے میری تصویر تو نہیں دی ان کو لڑکی کو دکھانے کے لیے؟ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اور تمہیں کیسے پتہ یہ لڑکی ڈاکٹر ہے؟ وہ کہنے لگا ہسپتال میں دیکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہے تھے۔ میں نے کہا تم اس ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے گئے تھے جو تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ وہ میرا دوست تھا، ایک بار اس کے ساتھ گیا تھا، اس نے اپنی بیوی کا چیک اپ کروانا تھا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتا بولا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لڑکی ٹھیک ہے، تم تو پھر جانتے بھی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے لگا اس نے اس وجہ سے انکار کیا کیونکہ ڈاکٹر جو تھی، سارا دن لوگوں سے ملنا جلنا تھا۔ میں نے پھر سے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی۔ آخر کار ایک مل ہی گئی جو 10 پڑھی ہوئی تھی، باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس بار میرے بیٹے نے خود کہا پہلے مجھے لڑکی دکھا لینا۔ اس بار بھی اس نے لڑکی میں سے نقص نکال کر منع کر دیا۔ پھر ایک لڑکی آخر کار اس نے سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگی، پر وہ مجھے پریشان نظر آ رہا تھا، سنجیدہ بھی رہنے لگا تھا۔ آخر پھر سے اس کی شادی کا دن آ گیا، پر وہ اپنے کمرے میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ نہ جانے کون سا ڈر اس سے ستا رہا تھا۔ میں نے اس کا رنگ دیکھا جو کہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جا رہا ہوں۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں پریشان تھی، نہ جانے کیا ہوگا، پر اس بار کافی ٹائم گزر گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، پر اچانک رات کو مجھے پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی، کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو میرا بیٹا چیخ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا میں نے اس سے بھی طلاق دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، اپنا پسینہ صاف کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں ہکا بکا کھڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جیسے کمرے میں گئی تھی ویسے ہی کمرے سے باہر بھی آئی تھی، بس اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی روتی ہوئی مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگی کیا ہوا تم دونوں کے بیچ؟ وہ بس روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے بس اپنے گھر جانا ہے، میرا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں اسے سنبھالتی ہوئی پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں اس کے گھر والوں کو فون کیا، شاید اس نے اپنے گھر والوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے وہ مجھے کہنے لگے کیوں ہماری بیٹی کی زندگی برباد کی؟ جب لڑکا راضی نہیں تھا تو مت کرتے نا اس کی شادی۔ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیوں اس پر اپنی مرضی چلاتے ہو؟ لڑکی کے باپ نے مجھے خوب باتیں سنائیں، چلا گیا۔ میں کیا کرتی، دن گزرنے لگے۔
مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ ہفتہ ہو گیا تھا میرے بیٹے کو گھر سے گئے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے جس دوست کو کال کرتی وہی کہہ دیتا انہیں نہیں پتہ وہ کدھر ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ گھر آیا، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ رات کے وقت کمرے سے نکلا۔ اس کی شکل سے یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے سویا ہی نہ ہو۔ میں اس سے پوچھنے لگی اس سے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، اب مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی ہے؟ اس سے میں کیا سمجھوں؟ اب جانتے ہو کوئی تمہیں اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، بولا فکر مت کریں، آپ کا بیٹا کنوارا نہیں مرے گا۔ میں تو پریشان تھی، اوپر سے وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ مجھے بات بات کہتا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور میں اس سے پوچھتی میں نے اس کے ساتھ برا کیا کیا ہے؟ اس کے بعد میں نے ایک دفعہ اس کی شادی والا چیپٹر ہی کلوز کر دیا، پر وہ مجھے خود ہی کہنے لگا آپ میری شادی کریں نا۔ میں نے اس سے کہا تم نے پہلے کی طرح میری بے عزتی کروانی ہے، میں کیسے کروں تمہاری شادی؟ وہ کہنے لگا کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے پہلے بھی غلط کیا، پر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، میں مجبور تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کسی کا سامنا کرنے کی۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہا تھا، مجھے اس کی کسی بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا ایسی بھی کون سی مجبوری تھی جو تم نے 2 بیویوں کو طلاق دے دی، وہ بھی شادی کے پہلے دن؟ وہ ہنستا ہوا بولا آپ کو بھی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، میں دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ مجھے یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں جانتی تھی وہ کسی دوست کے گھر نہیں جا رہا بلکہ کہیں اور جا رہا ہے، پر میں نہیں جانتی تھی وہ جا کہاں رہا ہے۔ میں نے کافی ٹائم بعد اس کے ایک دوست کو کال کر کے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا وہ تو کافی عرصے سے ہم سے دور دور ہے، کہتا ہے دوستی پر یقین نہیں۔ ہم سب دوستوں سے اس نے دوستی توڑ لی ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کے صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ دوستوں پر تو جان چھڑکتا تھا اور ان کے بنا اس کا گزارا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس جاتا ہے، پھر آخر وہ کدھر جاتا ہے؟ سارا دن، ساری رات۔ اب میں نے اس کے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی جو مجھے اس کی سچائی بھی بتا سکے۔ پھر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے سوچا کیوں نہ خاندان میں سے کوئی لڑکی تلاش کروں، پر خاندان میں سے سب نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا، پر کسی نے اپنی بیٹی نہ دی۔ مجھے پھر سے لڑکی باہر تلاش کرنی پڑی۔ آخرکار ایک لڑکی مجھے مل گئی۔ میں نے اس سے رشتہ فائنل کر لیا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی جو بہت معصوم تھی، اپنی چچی کے ظلم سہ کر بڑی ہوئی تھی۔ جب میں اسے اپنی بہو بنا کر گھر لائی وہ خود ہی بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا میں تمہیں اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں اس کی جگہ اپنی بھانجی کو لہنگا ڈال کر کمرے میں بھیج دیا اور دیکھنے لگی آخر کب میری بھانجی آ کر مجھے سچائی بتائے گی۔ میں انتظار میں تھی۔ میری بھانجی گھبرائی ہوئی آئی، مجھے کہنے لگی آپ کا بیٹا خالہ پاگل ہے، ایک پاگل انسان کی شادی کریں گی تو ایسے ہی کرے گا، اللہ کرے آپ کا بیٹا مر ہی جائے۔ وہ یہ کہہ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی، وہ فرش پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی، وہ رو رہا تھا۔ میں اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں پاگل ہوں نا۔ وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی تم پاگل ہو۔ ہاں میں پاگل ہی ہوں نا، مجھے اس نے پاگل کر دیا۔ مجھے کسی پر یقین نہیں، مجھے دوستی پر، محبت پر، لڑکیوں پر، کسی پر کوئی یقین نہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی آخر ہوا کیا ہے؟
وہ کہنے لگا، مجھے کسی پر یقین نہیں، مجھے عورتوں پر بھی یقین نہیں، وہ دھوکہ دیتی ہیں۔ وہ روتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی آخر اسے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، وہ ایسے کیوں کہہ کر گیا ہے۔ میں نے اپنی نئی بہو اس کے کمرے میں چھوڑا اور کہا، تمہارا شوہر باہر گیا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبح کے وقت میرا بیٹا گھر آیا۔ میں نے اس سے غصے میں پوچھا، کدھر تھے ساری رات؟ کہنے لگا، دوست کے گھر تھا۔ میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور غصے میں کہا، یہ تھپڑ بہت پہلے مارنا چاہیے تھا تاکہ تم مجھ سے اس قدر جھوٹ نہ بولتے۔ ماں ہوں تمہاری، کچھ تو شرم کر لو۔ جو بات تم سے کرتی ہوں جھوٹ بولتے ہو، مجھ سے شرم نہیں آتی؟ میں نے غصے میں کہا۔ وہ کہنا لگا، جانتا ہوں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں، مجبور ہوں، کچھ بتا بھی تو نہیں سکتا۔ میں نے کہا، ماں ہوں تمہاری، مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گے؟ کیا سچ ہے ابھی کے ابھی مجھے بتاؤ۔ ماں، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، کہتی تھی تم میرے بہت اچھے دوست ہو، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہ کہتی تھی ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پھر وہ جدا ہو گئی۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کی، بس وہ میرے لیے ٹائم پاس تھی۔ اس سے کچھ لمحوں کے لیے اپنی پڑھائی سے ہٹ کر کچھ کرنا تھا۔ اس نے میرے دل کے ساتھ کھیلا، اس نے میرا دوستی محبت سے اعتبار اٹھا دیا۔ اسی وجہ سے میں جس لڑکی سے بھی شادی کرتا، اسے یہ کہہ کر طلاق دے دیتا کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، وہ مرد کے قابل نہیں ہوتی۔ اور جانتی ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ وہی ڈاکٹر تھی جس سے آپ کہتی تھی بہت معصوم ہے۔ اس کے بعد میرا معصوم لوگوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس رات آپ نے اپنی بھانجی کو بھیجا تھا، میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ وہ مجھ پر غصہ کر کے مجھ پاگل کہہ کر چلی گئی۔ میرا گھر میں بھی دل نہیں لگتا، اسی وجہ سے میں پھر گھر میں بھی نہیں رہتا۔ گھر سے چلا جاتا تھا، پورا پورا دن سڑکوں پر گھومتا، پوری پوری رات سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا۔ بس مجھے ہر وقت اس لڑکی کی بے وفائی یاد آتی، ہر وقت مجھے یہی لگتا وہ میری تھی، پھر وہ مجھ سے کیوں جدا ہو گئی۔ ماں، اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ماں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بھی دیکھنا کبھی خوش نہیں ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگی۔ اسی دوران میری بہو آ گئی، کہنے لگی، کچھ مرد بھی بے وفا ہوتے ہیں، ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی سے مخلص ہو کے دیکھنا، ہر عورت دھوکہ نہیں دیتی، کچھ عورتیں زندگی جنت بھی بنا دیتی ہیں۔ میں اپنی بہو کی باتیں سن رہی تھی، میرا بیٹا بھی اسے دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوا جس کا یقین نہیں تھا۔ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، کہتا تم میری آخری محبت ہو، وہ بھی محرم۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، اسے دیکھ کر مجھے سکون ملتا۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔